جہاں شکر بجا لانے کے بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار ثمرات ہیں، بے شمار فوائد ہیں، اسی طرح انسان جب اللہ کی ناشکری کرتا ہے یا انسانوں کی ناشکری کرتا ہے تو وہ پھر وبال اور عذاب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اس پر میں یہاں پہ عرض کروں کہ جب انسان اللہ کا شکر بجا نہیں لاتا تو اللہ تعالیٰ کو انسان غصہ دلانے کا سبب بنتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اور ناشکرے لوگ شیطان کے ساتھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی حکم عدولی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کی صف سے نکال کر راندہ درگاہ قرار دیا، اور شیطان نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو گویا یہ بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ انسان اگر اللہ کا حکم نہیں مانتا اور ناشکری کرتا ہے تو پھر وہ شیطان کے راستے پہ ہے۔ شیطان کے راستے پہ انسان چل کے راندہ درگاہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے دور ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت اسے نصیب نہیں ہوتی، وہ شیطان کی صف میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ناشکری پر اللہ تعالیٰ کی انسان پکڑ سے نہیں بچ سکتا، جیسے قرآن مجید میں کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جب انسان ناشکری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات پر اس کے سامنے شکر گزاری نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں انسان سے اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمیں عطا ہوئی ہیں، اس پر ہمیں اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے اپنی نعمتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ جہاں پہلے خوشحالی ہوتی ہے وہاں پہ قحط سالی اپنے ڈیرے جما لیتی ہے، لوگ بھوک پیاس کی وجہ سے مرنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات تنگ دستی کی وجہ سے خودکشی کرنے کو اپنے لیے وہ لازم قرار دیتے ہیں، وہ خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ کا شکر گزار بندہ رہنا چاہیے۔ یہاں پہ میں ایک ایسی بستی کا ذکر کرنا چاہوں گا جسے اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں بیان فرمایا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے نوازا تھا اس بستی والوں کو، مگر انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں فرمان ہے، سورہ النحل آیت نمبر 112، فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ سورہ النحل آیت نمبر 112۔ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے کہ جو امن اور اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق اسے ہر جگہ سے وافر میسر آتا ہے، پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک چکھائی، لباس الجوع، بھوک کا لباس دیا اور خوف کا لباس پہنایا۔ تو جب انسان اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا نہیں لاتا تو پھر لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں بھوک اور پیاس نصیب ہوتی ہے۔ اور جب انسان اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو پھر دوسری آیہ میں جو ارشاد فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ اور زیادہ نعمتوں سے انسان کو نوازتا ہے۔ تو دوستان محترم، اگر ہم لباس الجوع والخوف سے بچنا چاہتے ہیں، آج اکثریت لوگوں کی بھوک اور پیاس کی شکایت کرتی ہے، وہ خوف میں مبتلا ہے، تو ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارے خوف اور ہماری بھوک اس کی وجہ کہیں ہماری ناشکری تو نہیں ہے۔ اگر ناشکری ہے
تو سچے دل سے تائب ہو کر اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت اپنے جوبن پہ آ کے برسنے لگے گی اور تمہاری بھوک اور پیاس کو مٹا کے رکھ دے گی۔ شکر